اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم پیاری بہنوں، راہ حق کے عزیز ساتھیوں، آج کا عنوان ہے میرا اسلامی نظام میں اقتدار کی اہمیت۔ مضمون کا عنوان سن کر ضرور یہ خیال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اسلامی نظام میں اقتدار، یہ کیا بات ہوئی؟ اقتدار کا دین سے کیا تعلق؟ اسلام تو وہ دین ہے جو ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کا حکم دیتا ہے، یہ اقتدار کی بات کہاں سے آ گئی؟ ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس بات سے متفق ہی نہیں بلکہ مانتے ہی نہیں اس بات کو کہ اسلام کے نفاذ کے لیے اقتدار کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ ہجرت سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو دعا سکھائی اس میں اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 80 سورہ بنی اسرائیل، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخِلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ ترجمہ ہے، اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ اس دعا کا منشا کیا تھا؟ مکی دور اختتام پر ہے اور آپ کی ہجرت قریب ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے اقتدار عطا کر یا کسی حکومت کو میرا مددگار بنا دے تاکہ اس کی طاقت سے میں دنیا کے اس بگاڑ کو درست کر سکوں، فواحش اور معصیت کے اس سیلاب کو روک سکوں اور تیرے قانون عدل کو جاری کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، اس بات کی تائید کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یضع بالسلطان وما لا یضع بالقرآن۔ اللہ تعالیٰ حکومت کی طاقت سے ان چیزوں کا سدباب کر دیتا ہے جن کا سدباب قرآن سے نہیں کرتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام دنیا میں جو اصلاح چاہتا ہے وہ صرف وعظ و تذکیر سے نہیں ہو سکتی بلکہ اس کو عمل میں لانے کے لیے اقتدار کا ہونا ضروری ہے۔ پھر جب یہ دعا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تو اس سے ثابت ہوا کہ اقامت دین، نفاذ شریعت اور حدود اللہ قائم کرنے کے لیے حکومت چاہنا اور اس کے حصول کی کوشش کرنا نہ صرف جائز بلکہ مطلوب ہے۔ وہ لوگ غلطی پر ہیں جو اسے دنیا پرستی کہتے ہیں۔ دنیا پرستی تو اس وقت ہوگی نا جب کہ کوئی شخص اپنے لیے حکومت کا طالب ہو، رہا خدا کے دین کے لیے حکومت کا طالب ہونا تو یہ دنیا پرستی نہیں بلکہ خدا پرستی ہی کا عین تقاضا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آفتاب اسلام کی کرنیں اگرچہ مکہ کی پہاڑیوں سے طلوع ہوئی تھی لیکن یہ آفتاب اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ مدینہ کے افق پر چمکا۔ جب بھی کوئی نیا نظام نافذ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے ایک ایسی ٹیم تیار کی جاتی ہے یا ایسا ایک تشکیل کی جاتی ہے، ایک جماعت جو نہ صرف اس نئے نظام کی جزیات سے آگاہ ہو بلکہ اس پر بالکل یقین بھی رکھتی ہو۔ اسی بنیادی اصول کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل عرصہ 13 سال کا عرصہ مکہ میں تبلیغ کرتے ہوئے گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک کوششوں کی وجہ سے اچھا خاصا طبقہ مسلمان ہو گیا تھا، مگر اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسا خطہ زمین پر ہو جہاں کی آبادی مکمل طور پر یا اکثریت اس نظام کو قبول کرنے پر تیار ہو۔ لہٰذا اس سلسلے کے لیے مناسب خطہ مدینہ منورہ کی سرزمین ہی تھی۔ مدینہ منورہ کی یہ ریاست 10 برس کے قلیل عرصے میں ارتقاء کی مختلف منزلیں طے کر کے ایک عظیم اسلامی ریاست بن گئی، جس کی حدود حکمرانی شمال میں عراق و شام کی سرحدوں سے لے کر جنوب میں یمن اور حضرموت تک اور مغرب میں بحر قلزم تک سے لے کر مشرق میں خلیج فارس اور سلطنت ایران تک وسیع ہو گئی اور عملاً پورے جزیرہ نما عرب پر اسلام کی حکمرانی قائم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی معجزہ ہی تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن قبائلی عرب کو ایک سیسا پلائی ہوئی قوم میں تبدیل کر دیا۔ اس کا سب سے بڑا بلکہ واحد سبب یہ تھا، قبیلہ یا خون کے بجائے اسلام یا دین یہ حکومت کی اساس تھا۔ یہ ہے وہ پہلا نظام جو توحید الہی کے پہلے نقطے سے قائم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایسا نظام قائم کر دیں جس نظام کی بنیاد خالصتاً رب کی بندگی پر ہو، جس میں ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہ ہو، نہ خاندان کی بنیاد پر، نہ نسل کی بنیاد پر، بلکہ جو شے مطلوب ہے وہ خالص اللہ کی بندگی اور اس کا تقوی۔ یہی چیز اقتدار کے لیے مطلوب ہے۔ جی ہاں، آپ کو زندگی میں کوئی مقام یا کوئی منصب یا پھر اسے اعزاز کہہ لیں، اگر یہ ملتا ہے، یہ اس لیے نہیں ملتا کہ آپ اعلیٰ و عرفہ خاندان میں پیدا ہوئے ہوں، آپ کے آبا و اجداد عالم فاضل تھے، متقی تھے، دیندار تھے، یہ تو ایک اتفاق ہوا، اسے ہم اعزاز نہیں کہیں گے۔ اعزاز تو وہ ہوتا ہے جو آدمی کی ذاتی محنت اور صلاحیت کی بنیاد پر ہو، اور اتفاق کیا ہوتا ہے؟ جس میں آدمی کا اپنا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں چاہا، جس کنبے میں چاہا پیدا کیا، اور ہمیں بتا دیا کہ تمہیں کنبوں اور قبیلوں میں کیوں تقسیم کیا گیا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بلا شبہ اللہ کے یہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ بے شک اللہ بہت علم والا، خوب باخبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم فرمایا، اس میں یہ اصول پوری طرح قائم و دائم و نافذ تھا کہ یہاں کسی کو اس بنیاد پر کچھ نہیں ملے گا کہ وہ کس کا بیٹا ہے یا کس خاندان سے ہے، بلکہ اس بنیاد پر ملے گا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اگر خاندان کی بنیاد پر ملتا تو بنو ہاشم کو سب سے زیادہ ملتا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ معاوضہ شرکائے غزوہ بدر کو ملتا تھا، شرکائے غزوہ احد کو ملتا تھا۔ اس بنیاد پر ملتا تھا کہ جب اسلام کے لیے کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا تو وہ اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے میدان میں آ گئے۔ اسی بنیاد پر یہ نظام معاشرے سے ریاست کی طرف بڑھا۔ انسان کے بنائے ہوئے سارے مصنوعی دائرے توڑ دیے گئے۔ خاندان کا دائرہ، علاقے کا دائرہ، زبان کا دائرہ، یہ وہ دائرے ہیں جس میں انسان مقید تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے ان سارے دائروں کا خاتمہ کیا اور سب کو اللہ کی بندگی کے لیے ایک دائرے میں لے آئے۔ ریاست مدینہ میں سب سے بڑے آدمی، سب سے متقی آدمی، سب سے نورانی آدمی، اللہ کے برگزیدہ افضل البشر خیر الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ بنائے گئے۔ وہ پہلی اسلامی ریاست کے پہلے سربراہ تھے۔ وہ اس چلتی ہوئی ریاست کو ان زندہ اور تابندہ افراد کے حوالے کر گئے جنہیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ کی ریاست کو مستحکم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقتدار کے منتقلی کا مرحلہ آیا، اور یہی وہ مرحلہ تھا جس میں کسی دعوت کے یا ریاست کے اصلی جوہر کھلتے ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کوئی صاحب اگر چھوٹا سا مدرسہ بھی بنائے تو ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کا بیٹا ہی مدرسے کا انتظام سنبھالے، خواہ وہ جاہل کیوں نہ ہو۔ اور ہم تو اس عہد میں رہتے ہیں جہاں جہالت کبریٰ اس حد تک طاری ہو گئی ہے کہ بادشاہ ہو یا جمہوری نظام، باپ کے بعد بیٹا اور بیٹا نہ ہو تو بیٹی وہ مقام حاصل کرتی ہے، چاہے وہ اسلامی مملکت کیوں نہ ہو۔ ورثے میں گدی چلی آ رہی ہوتی ہے، لیکن جہاں خالص اسلام کی بات کی جائے، اسلام اس دوغلے پن کی بات نہیں کرتا، اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ جہاں اسلامی نظام خالص اللہ کی رضا کے لیے قائم کیا جا رہا ہو، وہاں پر گدیاں بیٹوں میں منتقل نہیں ہوتی، نہ خاندانوں میں، بلکہ قیادت ان لوگوں کو ملتی ہے جو صلاحیت بھی رکھتے ہوں اور صالحیت بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب اقتدار کی منتقلی کا وقت آیا تو پتہ چلا کہ اسلامی اقتدار خاندان میں منتقل نہیں ہوتا۔ اگر یہ خاندان میں بٹنے کی چیز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا۔ اگر بھائیوں میں بٹنے کی چیز ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا۔ دامادوں میں بٹنے کی چیز ہوتا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا۔
لیکن ہم جانتے ہیں یہ بنو ہاشم میں سے کسی کے پاس نہیں گیا، نہ بنو مطلب یا بنو عباس میں سے کسی کے پاس گیا، بلکہ یہ ایک ایسے آدمی کے پاس گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے نہیں تھے۔ یہ منصب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا صرف ان کی صلاحیت اور صالحیت کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں اپنی جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے کھڑا کیا تھا۔ ہم یہ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے دور تک یہ اقتدار اسی بنیاد پر ایک سے دوسرے فرد کی طرف منتقل ہوتا رہا، اور ہر صاحب اقتدار شخص اپنے عمل سے اس کا حق ادا کرتا رہا۔ ان تمام باتوں کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یا ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے جو ہم بارہا ابھی ہماری محرم کی جو حقیقت یا کہنا چاہیے عاشورے کی اہمیت، اس کے تعلق سے جو بھی ہم نے تقاریر سنی اس میں ہمیں کربلا کی جنگ کے بارے میں کافی کچھ سننے کو ملا ہے نا، کہ اس مہینے میں کربلا کی جنگ کیوں لڑی گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اقتدار اپنے بیٹے یزید کے حوالے کیا۔ یہ وہ عمل تھا جو اقتدار کی منتقلی کے اسلامی اصولوں کے خلاف تھا۔ یزید کو یہ اقتدار سونپا گیا تو وہ نہ تو صلاحیت کی بنیاد پر تھا اور نہ صالحیت کی بنیاد پر۔ اگر ہم یزید کا مقابلہ آج کے دور کے مسلمان حکمرانوں سے کریں تو ہمیں وہ انہی جیسا نظر آتا ہے، اور اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کے زمانے سے کریں تو شیطان صفت تھا، چونکہ یزید کے مقابلے میں اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے صالحیت اور صلاحیت میں کہیں زیادہ بڑے ہوئے لوگ موجود تھے، اور یہی امت محمدیہ کا وہ نقطہ زوال تھا جسے حسین رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا۔ عام طور پر یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ گویا یہ خاندانی جنگ تھی، یہ اولاد علی رضی اللہ عنہ اور اولاد معاویہ رضی اللہ عنہ کی لڑائی تھی۔ نہیں، یہ اقتدار کو صحیح ہاتھوں میں دینے کے لیے کی گئی جنگ تھی، یہ ایک اصولی لڑائی تھی۔ آج مسلمانوں میں ہی وہ لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں اسلام میں سیاست کا نام مت لو۔ تو بتائیے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وعظ اور نصیحت اور تذکیر سے ہی دین کو غالب کر سکتے تھے تو دشمنان اسلام سے آپ نبرد آزما کیوں ہوئے؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں اتنے غزوات لڑے گئے؟ کیوں جہاد کو فرض قرار دیا گیا؟ وہ اس لیے کہ بنا اقتدار کے ہم اس دین کو قائم نہیں کر سکتے۔ اسلام بحیثیت دین نافذ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسلامی حکومت قائم نہ ہو۔ حکومت کے بغیر آپ انفرادی طور پر کسی چیز پر عمل تو کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کا اجتماعی نظام نافذ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سامنے تاریخ و سیرت کے باب کھلے ہیں، اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا کے اسوے کو سامنے رکھ کر اپنائی کہ صحیح ہاتھوں میں اقتدار دیا جائے۔ آج ہم کن جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہیں؟ آج ہم فرقوں میں بٹ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ باہم شیر و شکر تھے۔ تو جب تک ہم ایسے شیر و شکر نہیں ہوں گے اس وقت تک اسلامی نظام نہیں قائم ہو سکتا۔ یہ شیعہ و سنی، بریلوی اور دیوبندی، ان تمام کو یکجا ہونا ہوگا۔ اگر کوئی شخص محض یہ سمجھتا ہو کہ شیعہ انقلاب لے آئیں گے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلامی انقلاب کسی دیوبندی مکتب فکر کے انقلاب کا نام ہے تو وہ بھی اپنی جگہ غلط ہے۔ یہ اس لیے کہ اسلامی نظام جب بھی قائم ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کے یہ سارے پھول اکٹھا ہو جائیں گے۔ جی ہاں میری بہنوں، یہ اسی وقت ہوگا جب ہم سب ایک ساتھ مل کر اس ایک اللہ کے نام کا ڈنکا بجائیں گے، ہے نا۔ ہر جگہ ہم اسلام کو پھیلانے کی، لوگوں تک پہنچانے کی جو صحیح ہماری ہے اس کی کوشش کریں گے۔ ہم خود فرقوں میں ہیں تو ہم لوگوں کو کیسے یکجا کریں گے؟ جس کے لیے شاعر نے کیا خوب کہا، منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی صحیح، منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی صحیح، گمراہ تو وہ ہے جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ فضا آپ کے حق میں بھلے بدل رہی ہو، مگر جب تک آپ آگے بڑھ کر اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے کچھ نہیں ہونے والا۔ ملکی انتظامیہ سے کنارہ کشی ہمارے لیے مضر ہے، ہمیں کہیں سے تو شروعات کرنی پڑے گی۔ اپنا ووٹ ہمیشہ استعمال کرنا ہوگا، ہر سطح کے انتخابات میں ووٹ ڈالنا ہوگا، ان انتخابی حلقوں میں بھی ووٹ ڈالنا ہوگا
جن میں کوئی امیدوار آپ کے شرائط پر پورا نہیں اترتا، وہ اس لیے کہ کام تو اسی ناقص ماحول اور معیار سے گری دنیا میں ہوتا ہے۔ اصل معاشرہ تو وہ ہے، اصل معاشرہ ہو یا اقامت دین، جو اختیارات میسر ہوں انہی کے درمیان سے راستہ نکالنا ہوگا۔ گوشہ گیری یا کنارہ کشی میں زیادہ نقصان ہے۔ ہم اگر صرف اپنی 4 اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھ جائیں کہ نہیں میں تو عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور میں تو اللہ کے ہر حکم کی پابندی کرتا ہوں، لیکن جو سب سے بڑا فریضہ ہے اقامت دین کا، اس کے لیے ہم نہیں نکلتے، اس کے لیے ہمیں کوشاں ہونا ہے۔ اسلامی نظام کو اگر قائم کرنا ہے تو ہمیں اس نہج پر کام کرنا ہوگا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا۔ ہمارے معیار کیا ہیں جن پر اپنے آپ کو کسنا ہے، جن کے مطابق بننے میں ہماری کامیابی مضمر ہے، اور جن کو نظر انداز کر دیں تو دنیا کی کوئی تدبیر ہماری بگڑی نہیں بنا سکتی۔ یہ معیار مومنین کی وہ صفات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اور خود عمل کر کے ہمیں بتائی ہے۔ ہم کوئی بھی مومن کی صفات لیں اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر اس کا موازنہ کریں تو ہمیں وہ بات عملاً ہم پر ظاہر ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں کر دکھایا۔ صرف زبانی یا کتابی طور پر وہ چیز آج محفوظ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھیں گے کہ وہ چیز آپ نے ہمیں عملاً کر کے دکھائی۔ کیا چیزیں تھیں وہ؟ امانت اور دیانت، ناپ تول میں کھرا ہونا، دوسروں کی مدد کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تواضع اور انکساری، نرم خوئی، انسانی رشتوں کا پاس و لحاظ، کبر، حسد، غصہ جیسے رذائل سے اجتناب، اور سب کی خیر خواہی، یہ ہے مومن کی صفات۔ اصل طاقت اخلاق و کردار کی طاقت ہے۔ کئی لوگ جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لائے، وہ جو مومن تھے ان کا کردار دیکھ کر وہ ایمان لائے، اور آج بھی ہم دیکھیں گے کہ جو نو مسلم ہوتے ہیں ان کے واقعات سے وہ کیوں ایمان لائے، وہ کیا لمحہ تھا کہ جو وہ اس طرف راغب ہوئے۔ تو اس میں بہت سے ہمیں ایسے قصے یا باتیں سننے ملیں گی کہ جو ایک مومن کے صحیح کردار اور اخلاق سے متاثر ہو کر وہ ایمان لائے۔ جو عقیدہ توحید اور اخلاق، سب سے مضبوط اخلاق کون سے ہیں؟ کہ جو عقیدہ توحید پر مبنی ہو، جو انسانوں سے ربط میں ظاہر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو چیلنج تو اور بھی بہت ہیں، مگر ہم چند باتوں کو مضبوطی سے تھامے رہیں تو انشاءاللہ کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان کی غیر مسلم آبادی کے ساتھ تعلقات بڑھانا، ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا، ان کے ساتھ میل ملاپ کرنا، مسلم عورتوں کو ان کے صحیح انسانی منصب پر واپس لانا، شہادت حق کے اسلامی مشن میں مسلم مردوں کے ساتھ مسلم عورتوں کا شامل ہونا، مسلمانوں کی قوت بڑھانے کے لیے تدابیر اختیار کرنا، یہ چیلنج بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیے بغیر ہم کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، اور ضروری نہیں کہ ہم اپنے دور میں اسلامی نظام کو قائم ہی کر لیں، لیکن اس کے لیے جدوجہد تو کر سکتے ہیں نا۔ اللہ نے چاہا تو آنے والی ہماری نسلیں اس خواب کو حقیقت میں بدلیں گی۔ اللہ کے اذن سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو بات یا جو منشا اس پورے مضمون کا تھا وہ تھا اسلامی نظام میں اقتدار کی اہمیت، جو کہ آج ہم بھلا بیٹھے ہیں اسے۔ ہم کوشش کرتے ہیں، ہم اقامت دین کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارا ایم یا ہمارا نصب العین جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر سپوز ہم یہ چیزیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اس دین کو پہنچا رہے ہیں اور اس دین میں لوگ داخل بھی ہو رہے ہیں الحمدللہ، لیکن جب تک ہم اجتماعی طور پر اس کا نظم قائم نہیں کر سکتے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اجتماعی نظم قائم کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اور اس کوشش میں کہ جو ہم اسلامی نظام کی کوشش میں جو ہم اپنے ساری جتنی بھی ہم میں صلاحیتیں ہیں وہ لگانے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا، اور اس میں اللہ ہماری مدد فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔